السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، كنت نورا بين يدي ربي قبل أن خلق آدم ب14,000 عام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو دن ہے نہ رات ہے، دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے۔ اس پر کھلی حقیقت نور محمدی، اس پر کھلی حقیقت نور محمدی، جتنی نظر ہے جس کی بس اتنی ہی بات ہے۔ حاضرین محترم، بلا تمہید میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کیونکہ وقت بچانا ہے۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس دن اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو مایوس نہیں کرے گا۔ سالم صاحب کوئی نعت شریف پڑھتے وقت لگائیے، میرا کانسنٹریشن خراب ہے۔ آپ یہ آیت کو توجہ سے سنیے، آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ دن سے مراد روز قیامت ہے۔ وہ دن روز قیامت، اللہ اپنے رسول نبی کا ذکر کیا یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ حضور کا نام موقع کی مناسبت سے لیتا ہے۔ یہاں پر قیامت کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ نے نبی کا نام لیا حضور کے لیے۔ کیا فرمایا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی۔ ارے وہ جو قیامت کا دن آئے گا اس کے متعلق یہ جو غیب کی خبر دینے والا نبی ہے وہ تم کو بتائے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اللہ فرماتے ہیں روز قیامت اللہ جل شانہ نبی کو اور نبی کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہاں پہ تعلق کا ترتیب دیکھیے، تعلق کی ترتیب یہ ہے اللہ جل شانہ پہلے نبی کا نام لیا، اس کے بعد میں صحابہ کا یا امت کا نام لیا۔ تو پتہ یہ چلا جب اللہ اپنے نبی کو کسی بھی معاملے میں مایوس نہیں کرے گا تو پھر ہمارا ایمان ہے رسول اللہ بھی ہم کو مایوس نہیں کریں گے۔ پھر کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ آگے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم۔ ان کا نور ایمانی، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ صحابہ ہیں، وہ تابعین ہیں، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء،
سے ہوتے ہوئے علماء حق اہل سنت والجماعت سے ہوتے ہوئے ہم تک جو آیا ہے، یعنی ہر ایک کا نور ایمان جو اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع ہے. میں آگے بتاؤں گا منافقین کی بھی تعریف اس میں آئی ہے. تو یہاں پر مراد وہ ہے جو اہل سنت والجماعت ہے. آپ اہل سنت والجماعت آج کے نہیں سمجھی، صحابہ کا دور اور حضور کا دور، حضور نے بتا دیا تھا کہ میں اور میرے صحابہ کی پیروی کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں. ان کی پیروی جتنے کرتے ہوئے آگے وہ سارے اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا جو نور ایمانی ہوگا ان کے آگے آگے دوڑے گا. وبایمانہم، اور ان کی سیدھی جانب بھی نور دوڑے گا. نور آگے آگے دوڑے گا اور یہ نور کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے. جیسے کسی کو روشنی کی ضرورت ہے تو وہ جیسا روشنی کے پیچھے دوڑتا ہے، اسی طرح سے جو ایمان لائے ہیں حضور پر وہ. پھر اللہ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون، وہ یہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، آئے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل فرما. اب یہ بات کہاں کی ہے؟ یہ بات پل صراط پر کی ہے. ایک اور آیت سے میں بتاؤں گا آپ کو. یہ جو آیت ہے اس کو سمجھیے. کہیں گے یقولون، یہ لوگ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہم کو جو نور آپ نے عطا کیا ہے اس نور کو ہم منزل تک پہنچنے تک ہم کو مکمل عطا فرما. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر. ایک دوسری آیت، یہ آیت پہلے میں نے اس لیے پڑھی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پر جو ایمان لائے ہیں ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ان کا نور ایمانی ان کے ساتھ دوڑے گا. اب دوسری آیت ہے. اب اللہ جل شانہ یہاں پر حضور سے خطاب کر کے اور حضور کے فضیلت کیا ہوگی وہ بتا دیا ہے. اس کے بعد میں ایک دوسری آیت میں سورہ تحریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے پیارے آپ ضرور مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے. اے پیارے، اب وہاں پر مایوس نہیں کرنے کی بات ہے نا، تو یہاں پہ اللہ جل شانہ تسلی دے رہے ہیں اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے. کیسے دیکھیں گے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہاں بھی وہی ذکر ہے. اے پیارے آپ روز قیامت ضرور مومن مرد اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کے آگے نور ایمانی جو ہوگا ان کا وہ دوڑتا رہے گا اور ان کی سیدھی جانب بھی نور دوڑتا رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں بشراکم الیوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں، والذین آمنوا معہ ہے. تو میں اس کا معنی یہ بتا رہا ہوں الذین آمنوا معہ، جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا، یعنی جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ساتھ دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کیے، ان کے لیے بشراکم الیوم، آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے. کس چیز کی بشارت ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اے خوشخبری سنو، خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی جس میں تم ہمیشگی کے لیے رہو گے. ذالک فوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس آیت کے بعد میں پہلے مومنین کی تعریف کر دی گئی. اس آیت کے بعد میں اللہ جل شانہ پھر فرماتے ہیں یقول المنافقون والمنافقات. اب منافقین اور منافق عورتیں یہ کہیں گی کس سے؟ للذین آمنوا انظرونا، اے اہل ایمان، اے مسلمان، اے مومن مرد، اے مومن عورتیں، تھوڑا سا آپ ہماری طرف نظر کرم کریے. آپ کے جو چہرے نور سے چمک رہے ہیں
کہ نور ہمارے پاس بھی آ جائے. تو پھر ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اب نور تمہیں وہاں ملے گا، تم لوٹ جاؤ اس جگہ پر جہاں نور بٹتا تھا، جہاں نور بٹتا تھا. قیل ارجعوا وراءکم، تم پیچھے کی طرف چلے جانا. جب یہ لوگ پیچھے کی طرف جائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب یہ پیچھے کی طرف چلے جائیں گے تو فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، ایک ایسا دروازہ، ایک ایسا باب لگا دیا جائے گا، اس کے اندر دیکھیں گے تو رحمت نظر آئے گی. وَظَاهِرُهُ خِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور ادھر سے جو دکھے گا وہ عذاب کی شکل رہے گی، عذاب رہے گا یہاں پہ. تو حاضرین محترم، اس کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں جو بات آئی، ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں ایک شیشے کا دروازہ ہے یا ایک شیشے کی دیوار ہے، اس کے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو باغ نظر آ سکتا ہے اور شبنم گر رہی، ایئر کنڈیشن ہے، نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے. جب ادھر دیکھیں گے تو دھوپ ہے، پسینہ ہے، اللہ کا عذاب ہے. تو یہ منظر کو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں پھر یہ لوگ کہیں گے جب دیکھ لیے کہ جب ہم لوٹے اس جگہ گئے جہاں پر نور بٹتا تھا وہاں نور نہیں ہے، جب یہ پھر اپنا رخ ان اہل ایمان کی طرف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جدار، ایک دیوار بنا دے گا اور اس میں ایک باب رکھے گا. جس باب میں سے، جس دروازے میں سے یہ اہل ایمان کو دیکھیں گے تو جنت کی نعمتیں میں رہیں گے اور یہ لوگ عذاب میں رہیں گے. تو پھر آواز دیں گے ینادونہم، ان کو آواز دیں گے الم نکم معکم، ارے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تم ہمیں کدھر چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ ینادونہم، آج اگر ہم ندا دیتے ہیں تو ہم کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ندا دینا غلط ہے، بہت سارے فتوے لگتے ہیں، میں اپنی زبان سے ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا. وَيُنَادُونَهُمْ، تو یہ جو رہیں گے جن کو نور نہیں ملے گا، جو عذاب میں مبتلا رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے، جن کے پاس نور نہیں رہے گا، جو اندھے ہو جائیں گے، وہ آواز دیں گے، آواز دے کے پکاریں گے اے اہل ایمان، اے ہمارے ساتھیوں، ہمیں چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اس کی تفسیر میں ہے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ حج نہیں کیا کرتے تھے؟ جب یہ پکار کے کہیں گے تو پھر اہل ایمان جواب دیں گے. اہل ایمان جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بلا کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں گھیر لیا تھا. تم نے اپنے آپ کو، تم اپنے خود سے فتنوں میں گر گئے تھے. حاضرین محترم، آج کیسے کیسے فتنے ہیں. کبھی حضور کے نور پر فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے. فتنہ یعنی آزمائش، لڑائی کا سبب، جھگڑے کا سبب، آزمائش. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ جو ہے نا لفظ فتنے کا ٹرانسلیشن ہے. فتنہ نہیں کرو میاں، بولتا اچھے برے کی تمیز کا فرق ختم مت کرو. جو حق ہے حق مانو، جو باطل ہے اس کو باطل مانو. ڈوغلے جو بولتے نا ہم لوگ، وہ فتنے رہتے، فتان رہتے وہ لوگ. تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ کیا تم نہیں جانتے یا کیا تم نہیں دیکھے؟ ہم تمہارے ساتھ تو نمازاں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ تو روزے رکھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ حج کرتے تھے، اب ہمیں چھوڑے کدھر جا رہے ہیں؟ یعنی اب ہمیں چھوڑ کر روشنی کے پیچھے پیچھے کدھر جا رہے ہیں؟ محشر کا وہ دن، محشر کا وہ سما جب نور ایمانی سے اہل ایمان جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. ابھی بتاؤں گا میں اس کے بارے میں، صرف اب آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد میں اہل ایمان کہیں گے بلا کیوں نہیں، تم تو ہمارے ساتھ نمازاں پڑھتے تھے، تم ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، تم ہمارے ساتھ حج بھی کرتے تھے، بدعقیدگی کی باتیں بھی کرتے تھے. وہ میں بتاؤں گا. کہیں گے بلا کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں گھیر لیا تھا. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ. وَارْتَبْتُمْ کا معنی یہ ہے کہ تم تو ہماری بھلائی کے بجائے تم ہماری برائی دیکھتے تھے، تم ہماری تباہی کے منتظر تھے، تم تو ہماری
تباہی کے منتظر تھے. ارے 7 نماز پڑھا تو کیا ہوا, 7 روزے رکھا تو کیا ہوا, 7 حج کیا تو کیا ہوا, تم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم تباہ ہو جائیں. جیسے آج ہر فرقہ چاہتا کہ اہل سنت والجماعت کو تباہ کرے, چاہے وہ عقیدے کے معاملے میں ہو, چاہے وہ اہل سنت والجماعت کی قوت کے متعلق ہو, کچھ بھی ہو, چاہتے کہ کچھ نہ کچھ ضرب دیں اہل سنت والجماعت کو. تو اللہ جل شانہ روز قیامت یہی اہل سنت والجماعت ہوگی. اس لیے کہ قرآن شریف میں واضح طور پہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن روشن چہرے ہوں گے, یوم تبیض وجوہ, اور اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اس آیت سے وہ آیت سمجھ میں آتی ہے, اور یہ جو آیت ہے یوم تبیض وجوہ, اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ روز قیامت اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن رہیں گے. سبحان اللہ. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. تو اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. یہ بات میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں, اس کی تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے, سنیے, تفسیر پڑھیے, ایک تفسیر نہیں پڑھنا, اپنے گھر میں رکھی ہوئی ترجمہ پڑھ لیے, وہ تفسیر پڑھ لیے, بولے اس میں نہیں ملا وہ سنیہ ویسی, نہیں, سنی تو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں بولتا. اور دوسرے جو فرقے ہیں نا, حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں دوسرے فرقوں کے پاس باطل تعویلات ہیں, تعویلات ہیں ان کے پاس, تفسیر نہیں ہے. تفسیر تو ہمارے پاس ہے جو اہل سنت والجماعت ہے. تو آئیے پھر اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کے بارے میں. مختصر سا آپ کے ذہن میں یہ بات دے کر آگے آتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اس کو تھامے رکھو, اس سے تفرقہ مت کرو. یعنی ایک آپ جس چیز کو تھامے رکھے ہیں اس کو باقی رکھو, اسی پر قائم رہو, اس میں تفرقے مت ڈالو, یہ حکم ہے. اب دیکھیے آپ اس کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے. حضور سے پوچھا گیا تو حضور فرمائے وہ اہل سنت والجماعت, اللہ کی رسی اہل سنت والجماعت ہے. کسی نے اللہ کی رسی کو قرآن شریف کہا, کسی نے دین اسلام کہا, اور حضرت امام جعفر صادق نے اہل بیت کہا ہے. پھر ہم رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کسی نے قرآن بتایا, کسی نے دین بتایا, اور آپ کے شہزادے نے اہل بیت بتایا, یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں, یا رسول اللہ آپ فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ وہ حبل اللہ سے مراد اہل سنت والجماعت. معلوم ہو گیا. پھر آئیے اللہ تاکید کرتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم پورے طور پہ اہل سنت والجماعت میں شامل نہ ہو جاؤ. یہ اہل سنت والجماعت کی تعریف ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حسین, یا حسین, نعرہ غوث, یا غوث, نعرہ خواجہ غریب نواز, زندہ باد. تو یہ تعریف اہل سنت والجماعت کی آئی ہے. روز قیامت چہرے اگر منور ہوں گے تو وہ اہل سنت والجماعت کے رہیں گے. اور اہل سنت والجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی, صحابہ کو ماننے والی, اور پورے صحابہ کو ماننے والی. ایک بات یاد رکھیے, اگر کوئی ایک صحابی کسی ایک صحابی کے تعلق سے بے ادبی کرتا ہے تو وہ سنی باقی نہیں رہتا. اس لیے کہ والجماعت سے مراد کیا ہے, سارے صحابہ کو ماننا. اس لیے حضور فرمائے اگر اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ روشن ستاروں کے مانند بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, اگر تم ان روشن ستاروں میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. تو معلوم کیا ہوا, ہر صحابی صاحب ہدایت ہے, ہر صحابی سے ہدایت ملتی ہے. کبھی کوئی تارہ قریب ہونے کی وجہ سے روشنی زیادہ ہوتی, کسی کی کم ہوتی, مگر تارہ ہونے میں, روشنی دینے میں سب برابر.
تو اس سے معلوم یہ ہوا ہر صحابی سے ہدایت ملتی ہے، تو کسی ایک صحابی کا انکار کرنا سارے صحابہ کا انکار کرنا ہے، اور سارے صحابہ کا انکار کرنا رسول اللہ کے حکم کا انکار کرنا ہے، اس لیے انہیں سنی باقی نہیں رہتا۔ تو بتا یہ رہا تھا میں، روز قیامت جو چہرے منور ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے رہیں گے۔ تو اب اہل ایمان کہیں گے ارے ہاں تم نماز تو پڑھتے تھے، تم روزے تو رکھتے تھے، تم حج تو ہمارے ساتھ کرتے تھے، لیکن تم اپنے آپ کو فتنوں میں ملوث کر لیے تھے، خود ہی تم فتنوں میں پڑ گئے۔ اب اگر کوئی فتان آگے کچھ فتنے کی بات کر دیا تو آپ پر میں کہتا ہوں فرض ہے کہ وہ جو بات شک و شبے کی تھی اس کو آپ اہل سنت والجماعت کے علماء سے مل کے کلیریفائی کر لینا، ڈاؤٹ باقی نہیں رکھنا۔ کل کے جلسے میں بتا رہا تھا جب فرشتے خبر میں پوچھیں گے تو بندہ کہے گا، جس سے پوچھا جائے گا جس کو معلوم نہیں ہوگا وہ کہے گا ہائے ہائے لا ادری لا ادری، ہائے ہائے مجھے کیا ہو گیا میں نہیں جانتا، میں نہیں مجھے معلوم ہے۔ تو فرشتے ماریں گے، کوڑا مار کے کہیں گے لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے عقل استعمال کی ولا تلیتا، یعنی نہ تو نے پڑھا نہ تو عقل استعمال کیا۔ ارے عقل تو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں جب فتنے کا دور گھیر لے، جب فتنے کا دور گھیر لے تو آپ اپنے اسلاف کا طریقہ دیکھو، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ لیکن وہ اسلاف کا طریقہ یہ پکوڑوں کا طریقہ نہیں رہے گا۔ آپ بولیں گے میں اہل حدیثوں کی بستی میں رہتا ہوں، وہ وہ نہیں۔ اسلاف کس کو کہتے ہیں؟ سلف تو ہمارے پاس ہے، صالحین تو ہمارے پاس ہے، چاہے وہ اپنے کو سلفی بولے کچھ بھی بولے، ارے سلف اہل سنت والجماعت کا سلف ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے سلفی ہوتے، تو سلفی تو ہم ہیں، اہل قرآن تو ہم ہیں، اہل سنت والجماعت تو ہم ہیں۔ اس لیے اللہ فرمایا کہ ان کو پکڑ کے رکھو، ان کے ساتھ جڑے ہوئے رہو۔ اب ان میں آ کے اب یا جلسے میں بیٹھ کے سب سن کے نہیں وہ میلاد کے جلسے میں ایسا نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، جا کے نہیں بولنا، جا کے بولے تو پھر وہی بات ہوتی ارے میرے ساتھ جلسے میں تو بیٹھتا تھا مگر تو اپنے آپ کو فتنے میں گھیر لیا تھا، اب تیرے کو نور ملنے والا نہیں ہے، جا اندھیرے میں تاریکی میں جا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اہل ایمان کہیں گے تم تو شک و شبے میں پڑے رہے، تم تو ہماری تباہی کے منتظر تھے، اور تم کو غرور نے گھیر لیا تھا، اور تم کو غرور نے گھیر لیا تھا، اور تم شک و شبے میں اللہ کے متعلق بھی شک و شبے میں پڑے رہے، اور تمہارے کو غرور اور تکبر اور گمراہی کی طرف لے جانے والا شیطان ہے۔ یہ 3 آیت ہے۔ آئیے اس کا پس منظر بتا دیا میں، اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن کریم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما دیا کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی، ایک روشن کتاب آ گئی۔ اس بات کو میں اچھے انداز میں یہ سمجھایا تھا پچھلے جلسوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تو ذکر کر دیا، کتاب کے ساتھ جس نور کا ذکر کیا مفسرین اس کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ جب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو جو کتاب بھیجی گئی تھی وہ کتاب بھی منور ہو گئی۔ جو نبی کو نور مانتا ہے اس کے لیے یہ کتاب منور ہے، کتاب مبین ہے۔ جو نبی کو نور نہیں مانتا اس کے لیے یہ کتاب کہتی ہے یضل بہ کثیرا، ارے بہت سارے تو ایسے ہیں مجھ کو پڑھ کے بھی گمراہ ہو گئے۔ نبی کو نور مانا تو کتاب منور نظر آئے گی، نبی کو نور نہیں مانا تو پھر وہ کتاب پڑھ کے بھی گمراہ رہے گا۔ حاضرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے ساری کائنات بنائی گئی، ساری کائنات حضور کے منہ سے بنائی گئی۔ مختصر بات، پھر یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے ماتھے میں اللہ نے رکھا، پھر یہ نور حضرت آدم سے حضرت شیش میں آیا، حضرت شیش سے حضرت ادریس، پھر حضرت ادریس سے حضرت نوح علیہ السلام، ہوتے ہوتے یہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آ گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت آدم جب جنت میں تھے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے؟ حضور نے فرمایا آدم جس وقت جنت میں تھے میں ان کے ماتھے میں تھا، اور حضور کا نور جب ماتھے میں آ گیا تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا حضرت آدم کو۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس وقت حضرت آدم کے ماتھے میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ یہ سجدہ تعظیم کا تھا جو نور محمدی کی خاطر اللہ نے کروایا۔ اب تعظیم بجا لانے اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے فرشتے جھک گئے۔ یہاں پر تعظیم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور ایک اکڑ گیا تھا۔ جب اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد، تجھے کس بات نے روکا کہ تو آدم کو سجدہ کرتا، تو کہنے لگا اے اللہ میں آگ کا بنایا ہوا ہوں اور آدم مٹی کے ہے، آگ کی صفت اوپر کی طرف ہے اور مٹی کی صفت پستی کی طرف ہے۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا، اب تو یہاں سے نکل۔ مردود کر دیا، اس کو لانتی کر کے بارگاہ رب العزت سے خارج کر دیا گیا۔ کیوں؟ حضرت آدم کے ماتھے میں جو نور محمدی چمک رہا تھا اس کی تعظیم یہ بجا نہیں لایا۔ یہ بات ہے تو جن کے دلوں میں چاہے وہ نماز پڑھیں، چاہے وہ روزہ رکھیں، چاہے وہ حج کریں، چاہے کتنے ہی نیک اعمال کریں، جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہوتی اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ بات علماء کے نزدیک متفق ہے، یہ بات متفق ہے کہ جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ حاضرین محترم، یہ نور کے متعلق حضور نے فرمایا میرا نور حضرت آدم کے ماتھے میں تھا جب وہ جنت میں تھے، جب زمین پر اتار دیے گئے تو میرا نور آدم کے ماتھے میں چمک رہا تھا۔ مجھے اس حالت میں سوار کیا گیا نوح کی کشتی میں جبکہ میں نوح کے ماتھے میں چمک رہا تھا، اور مجھے ابراہیم کے ماتھے میں رکھا گیا جب ابراہیم کو آگ میں جھونکا گیا علیہ السلام۔ آقا نے یہ فرمایا۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت عبداللہ یعنی حضرت بی بی آمنہ بھی آ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حضرت آدم علیہ السلام تک حضور نے فرمایا میرے والدین کریمین دین کے مطابق نکاح کے طریقے سے ان کا عقد نکاح ہوا ہے۔ ان تمام آبا و اجداد میں کسی میں بھی جہالت کی رسم نہیں تھی، دور جہالت کی کوئی رسم نہیں تھی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ایک پاک صلب سے طاہرہ رحم میں، پاک صلب سے پاک صلب میں جب منتقل کرنے کا وقت آیا تو اے پیارے میں راست نگرانی کر رہا تھا، میری مانیٹرنگ تھی۔ جب ٹرانسمیشن کا وقت آیا اے پیارے آپ کے نور کے ٹرانسمیشن کا جب وقت آیا تو مانیٹرنگ کرنے والا میں ہی تھا۔ یہاں پر نگرانی کرنے والا، منتقل کرنے والا اللہ جل شانہ فرما رہا ہے الذی یراک حین تقوم، اے پیارے جب تیرے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا میری راست نگرانی میں یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے پیارے میں نے تیرے نور کو نہ صرف ٹرانسفر کرتے وقت، منتقل کرتے وقت میری نگرانی تھی، بلکہ اے پیارے میں نے تیرے نور کی وجہ سے تیرے آبا و اجداد کو سجدہ ریز بنا دیا، تو سجدہ ریز پیشانیوں سے میں نے تیرے نور کو گزار دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی مشرک یا کوئی کافر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق یا طارق ہے۔ الفاظ، حروف، الفابیٹس کا ڈیفرنس ہے، نام ایک ہی ہے، پروناؤنسیشن میں فرق ہے، یا تو طارق یا طارق یہ نام ہے۔ اب جو بات قرآن میں آئی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ،
आज़र का ये जो नाम आया है ये हज़रत इब्राहिम के चचा है। हाज़रीन मोहतरम, तो पता क्या चला, हुजूर की ज़ात मुबारक नूर है। अल्लाह ने अपने नूर से हुजूर के नूर को बनाया, फिर हुजूर के नूर से सारी कायनात बना दी गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अंता, या रसूल अल्लाह आप कौन हैं? इससे मुराद ये नहीं है कि या रसूल अल्लाह आप नबी हैं या रसूल हैं, ये नहीं। इससे मुराद ये है, सहाबा को मालूम था ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, सब मालूम था। इसलिए कि सहाबा हुजूर के मौजिज़े देखते थे, सहाबा को मालूम था ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं और खातिमुल अंबिया व मुरसलीन हैं, ये सब बातों से वाकिफ थे। लेकिन यहाँ पर समझ में ये आता है, सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आबा व अजदाद कौन? तो हुजूर ने इस मौके पर अपने आबा व अजदाद का नाम लेकर बताया। हुजूर ने बताया, अना मैं मोहम्मद। हुजूर ने बताया, अना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 21 नाम लिए अपने आबा व अजदाद। और हाज़रीन मोहतरम, अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से ये दावत दी जाती है कि मीलाद के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद करीमैन का भी जिक्र करें। क्यों? कि जिनके वालिदैन के जिक्र के बगैर हमारा जिक्र पूरा नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के जिक्र खैर के बगैर हमारा जिक्र मुस्तफ़ा करना पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये मौका है विलादत मुस्तफ़ा का, ये मीलादुन नबी का मौका है। तो इसमें आबा व अजदाद का भी तो जिक्र किया जाए। हम अपने आबा व अजदाद का जिक्र बहुत मौक़ों पे करते हैं। कभी हम अपने वालिद की तारीफ़ करते हैं, कभी दादा कभी परदादा की तारीफ़ करते हैं। वो तारीफ़ के काबिल हैं इसलिए तारीफ़ करते हैं, वरना एक और तंबीह सुनिए, जो शख्स अपने बड़ों की ऐसी तारीफ़ करे जो सिफत उसमें नहीं है, जो सिफत उसमें नहीं है, तो फरिश्ते खबर में उसको कोल्ला मार के पूछते हैं, आए बंदे बता, तेरे घर वाले तेरी ये तारीफ कर रहे हैं, क्या तेरी सिफत, क्या ये सिफत तेरे में है? ये बात को जहन में रखिए, ये बात को जहन में रखिए। इसलिए हदीस शरीफ में आया कि मुर्दों को बुरा कह के जिंदों को तकलीफ मत दो, मुर्दों को बुरा कह के जिंदों को तकलीफ मत दो, और जो मर गए हैं सिवाय जिक्र खैर के कोई और जिक्र न करो, जो हो गया वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अपने मौजू पे आता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का जिक्र, अगर अल्लाह रोज़े क़ियामत पूछ ले, आए बंदे तूने अपने आबा व अजदाद का तो जिक्र किया, क्या मेरे मुस्तफ़ा के आबा व अजदाद का भी जिक्र किया है? फिर वो वक्त हमारे लिए क्या जवाब बनेगा? तो आइए फिर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के नामों का विर्द करते हैं। आप हो सके तो आप विर्द करिए मेरे साथ, मैं नाम लेता जाऊंगा, और नहीं तो आप पूरे ध्यान के साथ मैं जिन नामों को पढ़ रहा हूं सुनिए, ताकि कम से कम समाज तक तो पहुंच जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्द मनाफ बिन खुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लुवै बिन फहर बिन गालिब बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन निज़ार बिन मआद बिन अदनान। सुभान अल्लाह। ये नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आबा व अजदाद के लिए। और हाज़रीन मोहतरम, फिर इन नामों के आगे जो नाम है अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान में बता दिया। तो मालूम क्या हुआ, हजरत आदम से लेकर हजरत इस्माइल तक जितने भी नबी हुए हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उनमें मुंतकिल होता गया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको नबूवत और रिसालत अता की है। अब अल्लाह की एक हिकमत थी
کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں جتنے آبا و اجداد ہیں ان کے نام کو چھپا کے رکھے. تو میری کیا سمجھ میں آیا؟ جو نام قرآن میں ذکر کر دیے گئے اس کو مانیں گے کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ناموں کو میں ذکر نہ کروں اس کو ماننے سے انکار کریں گے. بھلے میرے مصطفیٰ بتا دے پھر بھی یہ ڈاؤٹ میں رہیں گے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین صاحب ایمان نہیں تھے، یہ ڈاؤٹ کریں گے. تو اس لیے اللہ نے کچھ ناموں کو چھپا کے رکھ دیا، کچھ ناموں کو ظاہر کر دیا. اگر محبت ہے تو ہم کہیں گے اے اللہ آپ نے فرمایا ہم سمجھ گئے وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے اللہ بھلے حضرت آدم سے حضرت اسماعیل تک سارے سجدہ ریز تھے، آپ نے قرآن میں ان کے نام ظاہر کر دیے، لیکن اے اللہ آپ جن ناموں کو چھپا دیے ہیں اے اللہ ہم اس آیت کے مطابق، اس فرمان کے مطابق جو نام چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم سجدہ ریز پیشانی مانتے ہیں آپ کی بارگاہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول. تو پتہ کیا چلا؟ کچھ ناموں کو چھپا دیا گیا تاکہ میرا مصطفیٰ جو نام لے تم بھی ایمان لاؤ، تم بھی نام لے لو مصطفیٰ کے نام لینے پہ، تو پھر تم مصطفیٰ کے کہے کو بھی مانو گے اور اللہ کے کہے کو بھی مانو گے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں میں نے ایک نام کعب کا لیا، حضرت کعب. حضرت کعب جمعہ کے دن ان کے دور میں، ان کے زمانے میں جمعہ کی عید کا نام یوم العروبہ تھا. وہ عید کے دن، وہ جمعہ کے دن، اب جو جمعہ ہے ہمارا وہ عید المومنین ہے نا. کیوں عید المومنین ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت آدم کو اللہ نے اس دن تخلیق فرمایا، اللہ نے حضرت آدم کو اس دن پیدا فرمایا تو وہ مومنین کے لیے عید ہو گئی. سبحان اللہ. اب کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، بڑے دلیلاں دیتے اور یہ خود بے دلیل ہوتے. بڑی دلیل دیتے اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تو پھر یہ ہر جمعہ والی عید کی حدیث کو کیا کریں گے؟ نہیں مانتا، نہیں مانا تو گیا پھر جہنم کے گڑھے میں جو پکار رہی ہے حل من مزید حل من مزید. تو حاضرین محترم مختصر یہ ہے کہ ہر جمعہ عید المومنین ہے. کیوں؟ حضرت آدم کی ولادت ہوئی ہے اور حضور کی ولادت کے دن کو اللہ نے پھر چھپا کے رکھ دیا. یہ دن کو وہی منائیں گے جو مصطفیٰ کو چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اس دن کو وہی منائیں گے جو مصطفیٰ سے محبت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اس دن کو وہی منائیں گے جو مصطفیٰ کو اپنا سمجھتے ہیں. سبحان اس اللہ. دن کو وہی منائیں گے جو مصطفیٰ کو شفیع المذنبین سمجھتے ہیں. اور اس دن کو وہی منائیں گے جو مصطفیٰ کے نور سے روز قیامت نور کی خیرات کی امید رکھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد. مرحبا. حاضرین محترم، حضرت کعب جمعہ کے دن سارے لوگوں کو جمع کر کے حضور کی آمد کا چرچا کرتے اور لوگوں کو بتاتے اے لوگوں وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ میرے سلسلے سے آئیں گے. یہ حضرت کعب ہے. حضرت الیاس، حضرت الیاس جب حج کا سیزن آتا تو حضرت الیاس کے اندر سے تلبیہ کی آواز آتی تھی. تلبیہ یعنی احرام باندھنے کے بعد میں عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے جو تسبیح پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ، یہ تسبیح حضرت الیاس کے اندر سے حج کے سیزن میں آتی تھی. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ نور محمدی کا فیض ہے جو آواز آ رہی ہے. تو آپ حرم شریف میں حج کے سیزن میں جانور بھیجتے تھے ہدیے کے طور پر، اور حضرت الیاس پہلے ہیں جو حرم میں ہدیے بھیجتے تھے حاجیوں کی خدمت کے لیے. تو پتہ چلا میلاد کے موقع پر ذکر مصطفیٰ کرنا یہ بھی ثابت ہے، میلاد کے موقع پر صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ بھی ثابت ہے. صدقہ کرنا بول تو آپ خراب نہیں سمجھنا، اور ہمارا ماحول ایسا ہے اردو کا صدقے کا ہے بولتے انہیں گھبرا جاتا، ارے کیا بلا آ جاتی کہ کیا مصیبت آ جاتی کہ نہیں. صدقے کا معنی یہ ہے عربی کا جو زکوٰۃ فرض ہے
اس کے علاوہ جو ہم خیرات کا کام کرتے ہیں اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس صدقے کا لفظ بڑا گھناؤنی ہو گیا ذہن میں، ڈرنے لگتے لوگ، صدقہ دے رہے ہیں بولتے اور ایک کیا بیماری میں تھے کہ کتنی بڑی بیماری میں تھے کہ صدقہ نکال رہے ہیں۔ بہرحال حضرت نزار کا بھی ایک نام لیا میں نے۔ حضرت نزار کی جب ولادت ہوئی تو ان کے ماتھے سے نور چمکا، تو ان کے والد پکوان کر کے سارے لوگوں کو کھلا کے بولے اے لوگوں یہ جو میں کھلا رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو میرا بیٹا پیدا ہوا جس کے ماتھے میں نور چمک رہا اس کے سامنے یہ جو میں کھلا رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، آئیے پھر حشر کی طرف ان آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر اندھیرا رہے گا، بنیادی طور پر روز محشر اندھیرا رہے گا، اور اس دن جن کو نور ملے گا وہ جن کا تعلق رسول اللہ سے مضبوط ہوگا ان کو نور ملے گا، اور جو رسول اللہ کو نور مانیں گے ان کو نور ملے گا۔ ایک بات صاف کر لیجئے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں نور ہے، اللہ نے آپ کو بشری لباس میں ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اس کی مثال، موٹی مثال، بشر کہاں تک رسائی؟ آسمان اول تک، اس کے بعد فرشتوں کا معاملہ ہے، انسان زمین پر، فرشتے آسمان پر۔ جب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انسانیت کی جو منزل ہے اس کو بھی پار کر گئے، وہ جو روحانیت کی منزل ہے، جو نورانیت کی منزل ہے، جن آسمانوں میں فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا، فرشتے نورانی مخلوق ہے، اس منزل کو بھی پار کر گئے۔ جب لامکان کی طرف حضور بڑھے، جبرائیل کہنے لگے سید الملائکہ، جو آپ نورانی مخلوق میں سب کے سردار ہیں، سید الملائکہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حد یہیں تک ہے، اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو اللہ کی تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو اس لمٹ کو بھی حضور کراس کر گئے، لامکان میں چلے گئے، اللہ کا دیدار کر گئے۔ تو کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے حضور کا، وہ اللہ جانتا ہے اور نبی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ روز قیامت اندھیرا رہے گا، نور ملے گا تو حضور کے چاہنے والے کو، حضور سے محبت رکھنے والے کو، حضور کو نور ماننے والے کو نور ملے گا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے جن کو نور انگلی میں ملے گا، کبھی وہ بجھتا رہے گا، کبھی وہ سلگتا رہے گا۔ کسی کو نور تو اتنا ملے گا، وہ جب چلے گا پلسرات پر، پلسرات جہنم کے اوپر کھڑی کر دی جائے گی۔ جامع ترمذی میں ہم نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی، ہمارے بزرگ یونس الماس صاحب موجود ہیں، آپ بھی صحیح پڑھے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہم جامع ترمذی میں پڑھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، 3 بار حضور نے دعا فرمائی۔ چوتھی بار نجد کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے وفی نجدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے خیر و برکت۔ حضور فرمائے کہ وہاں سے نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور فتنے دین میں پیدا ہوں گے۔ شیطان کا سینگ بول تو شیطان کا سینگ نکلے گا نہیں، شیطانیت میری جو سمجھ میں آیا، شیطانیت عروج چڑھ کر بولے گی، یعنی اہل سنت والجماعت کے عقائد کو یا مسلمانوں کے ایمان کو بگاڑنے کی وہ بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ معنی ہے شیطان کا سینگ نکلے گا، یعنی شیطانیت عروج پر ہو کر بولے گی اور شیطانیت عروج پر آ کر چھا جائے گی۔ تو جو بچے گا اللہ اس کو، جس کو بچانا چاہے بچائے گا۔ پھر ایک حدیث جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمائے کہ جہنم میں ایسے آنکڑے ہوں گے جو پلسرات پر سے گزریں گے تو وہ آنکڑے پکڑ کر جہنم میں کھینچ لیں گے۔ تو
تو حضور فرمائے کیا تم نزد میں نہیں دیکھتے؟ تو نزد کا یہ عالم ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک تسلسل ہوتا ہے اور ایک ہی جلسے میں ساری بات کرنا ممکن نہیں ہے. آپ کوشش کریے کل کے جلسے میں آنے کی، انشاءاللہ تعالی مزید بات وہاں بتائی جائے گی. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہو. اللہ آپ اپنا قوم بھی عطا کریے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے. مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمد للہ رب العالمین.